آج اس مجالس میں اجرا کریں گے اکرم زید هذا المعلم، اکرم زید هذا المعلم، ٹھیک ہے؟ تو سارے ساتھی اس کو توجہ سے سنیں، سمجھے۔ تو اس طرح پہ جو اور جملے ہم بنائیں گے اور ہمارے سامنے آ جائے، اس کو حل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا اگر اس کو ہم دھیان سے اور شوق سے سنیں اور سمجھیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو سب سے پہلے بنیادی وجہ ہے توجہ، تو سارے ساتھی توجہ سے بیٹھنے کی کوشش کر لیں۔ تو اکرم زید هذا المعلم، اکرم مفرد، مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف فعل، ٹھیک ہے؟ آگے معرب مبنی میں سے مبنی، پھر آگے عامل، عاملی کی دو قسمیں، عامل لفظی اور عامل معنوی ہے۔ عامل لفظی، عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، حروف، افعال، اسماء۔ تو حروف عاملہ میں سے ہے، تو حروف عاملہ ہر فعل عمل کرنے والا ہے۔ تو فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ تو اکرمہ فعل معروف، فعل مجہول میں سے فعل معروف ہے، پھر چاہے فعل معروف لازم متعدی و فاعل کو رفع دے دیتا ہے۔ اکرم نے زیدن کو رفع دیا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور اسم کو نصب دے دیتا ہے جبکہ متعدی ہو۔ تو اکرمہ لازم متعدی میں سے متعدی ہے، اور اکرم نے آگے معلمہ، معلمہ کو، هذا المعلمہ کو نصب دیا ہے، تو یہ مفعول بھی بنتا ہے۔ تو اکرم نے ایک عمل یہ کیا ہے کہ زید کو رفع دیا ہے جو کہ فاعل بنتا ہے، اور هذا المعلم کو نصب دیا ہے جو کہ مفعول بنتا ہے۔ فہم تم بھائی؟ جی انشاءاللہ۔ استاد سمجھ آئی، جی، لیکن اور یہ آپ نے وہ فرمایا حروف عاملہ، تو پہلے آپ نے اس کو فعل بتایا اور بعد میں حروف عاملہ بتایا، تو یہ اور حروف اسماء عاملہ، حروف عاملہ اور افعال عاملہ میں تو حروف عاملہ ہے یا افعال عاملہ؟ تو عامل اکرم لفظی کی تین قسمیں ہیں، عامل لفظی کی تین قسمیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ تو ان تین قسموں میں سے یہ اکرم جو ہے افعال عاملہ میں سے ہے، افعال عاملہ، افعال عاملہ میں سے۔ پھر فعل عمل کرنے والے کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ تو اکرمہ فعل معروف میں سے، فعل معروف فعل مجہول میں سے فعل معروف ہے، اور پھر معروف کی دو قسمیں ہیں، لازم متعدی۔ تو لازم متعدی میں سے اکرمہ متعدی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب لازم ہو فاعل کو رفع دے گا، متعدی ہو تو جو اسم کو نصب دے گا، مفعول به، مفعول معه، مفعول له، حال، تمیز، جو یہ قسمیں ہیں۔ تو یہاں پہ هذا المعلمہ مفعول به بنتا ہے ترکیب میں، اس کو نصب دیا ہے۔ جی اب کیا کہہ رہا ہے؟ تو کچھ بات واضح ہو گئی؟ جی صحیح، کچھ بات واضح ہو گئی؟ جی جی صحیح۔ آگے زید جی مفرد میری ہے، عبادت اسم بتا اسم دیں۔ کی علامت تنوین۔ زید مفرد ہے، اسم کی علامت تنوین۔ سما بھائی کون سی عبارت؟ یہ جو ساجی پڑھا رہے ہیں وہ میں لیٹ جوائن کیا۔ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، دیکھ۔ یہ سب کو سینڈ کر دینا۔ زید مفرد ہے، آواز صحیح آ رہی؟ نہیں جی حضرت آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اچھا سر، میں اس کو رضان بھی ہوئی ہے آپ سے، یہ اکرمہ جو ہے نا وہ مفرد ہے، مفرد فعل ہے، اسم فعل ہے رف میں سے، اور فعل جو ہے نا وہ اس میں آگے عاملہ ہے، عامل میں جو ہے نا وہ عامل لفظی ہے،
تو عامل لفظی میں جو ہے نا وہ اسماء عاملہ، حروف عاملہ اور افعال عاملہ میں یہ افعال عاملہ ہے، اور اس میں حروف عاملہ جو افعال عاملہ ہوتے ہیں وہ اس کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لازم اور متعدی، تو اس میں یہ متعدی ہے۔ مور مبنی میں جو ہے نا یہ مبنی ہے۔ تو اس نے جو عمل کیا وہ آگے فعل متعدی میں، تو اس نے فاعل جو اس کو زیدن کو رفع دیا، اور آگے مفعول بھی کو جو معلم ہے اس کو نصب دیا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ استاد جی میرے خیال میں اذان ہو رہی۔ سما بھائی یہ لکھا نہیں جا سکتا یہاں پہ، جیسے ہم ٹائپ کرتے ہیں ٹائپ نہیں کیا جا سکتا؟ میں کوشش کرتا ہوں۔ چلو بھائی، زید زید مفرد ہے، اسم میں سے علامت تنوین ہے، معرب ہے، اور معرفہ ہے، پھر علم ہے، معرفے کی 7 قسمیں ہیں۔ پھر آگے اس میں ممکن کی 16 قسمیں، پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے بھائی۔ آگے ہادہ مفرد ہے، اسم ہے، مبنی ہے، اور اس میں غیر متمکن ہے۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، تو ہادہ اسماء اشارہ میں سے ہے۔ فہم تم بھائی؟ المعلمہ مفرد ہے، اسم کی علامت الف لام ہے، معرب ہے، اور معرفہ بالف لام ہے، اور مفرد منصرف صحیح ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ سمجھ تم بھائی؟ جی چلو بھائی، ہاں تو یہ والی ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اکرم زید هذا المعلم، اکرم یہ تو مبنی ہے، مبنی علی الفتحہ، ٹھیک ہے بھائی، مبنی علی فتحہ۔ الفتحہ، ٹھیک ہے بھائی۔ مبنی علی الفتحہ، اور زید مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، اور ہذا یہ مبنی علی الفتحہ ہے، المعلمہ مفعول ہے، منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ تم بھائی؟ جی حضرت۔ ہاں، اب تیسری ترکیب یہ ہے کہ اکرمہ اور زید کا آپس میں فعل فاعل کا تعلق ہے، اور فعل فاعل کا رشتہ ہے، اور اکرم زید هذا المعلم کا آپس میں فعل فاعل مفعول بھی کا رشتہ اور تعلق اور نسبت ہے، اور هذا المعلم کا آپس میں اسم اشارہ اور مشار الیہ کا تعلق اور نسبت ہے۔ سمجھ تم؟ جی حضرت۔ جی سر۔ چلو بھائی، اب یہ 3 ترکیب ہو گئی۔ اب تیسری ترکیب بھی اس کو ہم ملا کے پڑھیں۔ اب اس کو ملا کے پڑھنا آسان ہے، بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب ملا کے پڑھے، اکرم فعل، جی زید اس کا فاعل۔ زید فاعل، اور ہذا اور معلم کا آپس میں اسم اشارہ و مشار الیہ کا تعلق ہے نا، تو جی اسم اشارہ کے لیے چاہیے مشار الیہ، اس طرح کے بتایا تھا کہ مضاف کے لیے مضاف الیہ، موصوف کے لیے صفت، مبتدا کے لیے خبر، ٹھیک ہے بھائی۔ اس طرح ہذا اور اس میں موصول کے لیے صلہ، تو اس طرح ہذا جو اسم اشارہ ہے اس کے لیے مشار الیہ چاہیے، مشار الیہ، اگلا لفظ اور اگلے جملے کا نام ہوگا مشار الیہ، تو ہذا اسم اشارہ، المعلم مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر، دونوں مل کر مفعول بھی۔ مفعول بھی بنے گا اکرم کے لیے۔
تو اکرم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس کو سمجھ میں ہوا آیا بھائی؟ حضرت مجھے سمجھ میں آ گیا. باقی مجھے بھی ساتھی آج الحمدللہ. مجھے بھی اور سمجھ جی اور تو جو شروع تھے شروع سے شریک تھے وہ بتائے، سمجھ آ گیا؟ جی محسن محمود سمجھ آ گئی. چلو بھائی. ٹھیک ہے. استاد جی سمجھ آ گیا. چلو تو اب یہ ایک جملہ سیکھے، اس کو سمجھے، اس میں تین چاروں ترکیب میں دہرائے، پھر اس پہ آپ 10 جملے 5 جملے بنا کے اور اس میں اجرا کر لے، یہ ذہن نشین ہو جائے، یہ سبق آپ کا پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. حضرت کچھ اب میں حضرت مثال کچھ جملے بتا دیں. کچھ مثال میں سینڈ کرتا ہوں تو آپ حضرات خود سے اس میں اجرا کر لیں. ٹھیک ہے بھائی. تو جی انشاءاللہ. ضربا زید هذا الرجل. ٹھیک ہے بھائی. هذا الرجل ضرب زید هذا الرجل. ایک جملہ یہ ہے، اس میں بھی زید فاعل ہے اور هذا الرجل اس اشارہ مشار الیہ ملک مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب اس کے علاوہ غسلت صيغة واحد متكلم ہے. غسلت هذا الثوب، هذا الثوب ثوب. غسلت هذا الثوب. دو جملے ہو گئے. اس کی ترکیب بھی آسان ہے. غسلت فعل ضمیر فاعل اور هذا الثوب اس میں اشارہ مشار الیہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور اس کے علاوہ اشتریت هذه الكراسة الكراسة. تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ ہادہ مذکر کے لیے اور حادث اشارہ مؤنث کے لیے. تو جی القراسہ مؤنث ہے تو آگے اس میں اشارہ بھی مؤنث آیا ہے. هذه القراسة هذه القراسة اشتریت هذه القراسة. میں نے ایک کاپی خریدی. اشتریت کا معنی ہے خریدنا. میں نے ایک کاپی خریدی. غسلت هذا الثوب میں نے یہ کپڑا دھویا. سمجھ تم بھائی؟ جی حضرت. سمجھ آ گئی. اس پہ اور بہت ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں. جب یہ ایک جملہ آپ کو آ جائے اور آپ کئی سبق پکا ہو جائے تو پھر باقی جملے میں آپ خود اجرا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. کچھ جملے اور میں سینڈ ٹھیک. کرتا ہوں تو اس کو آپ نے محفوظ کر لیں اور اس میں خود پھر اجرا کر لیں. تو ایک ہے اخذ زید هذه الرسالة. هذه الرسالة. اخذ زید نے یہ رسالہ لیا. ٹھیک ہے بھائی. تو اس میں اب ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے فاعل، پھر فعل، پھر مفعول اور پھر فعل کا. تو اکرم زید هذا المعلم، اس میں اکرام جو ہے وہ ہے فعل، زید فاعل ہے اور هذا المعلم مفعول ہے. تو سب سے پہلے ہم ترجمہ شروع کریں گے زید سے. زید نے اس معلم کا، اس استاد کا اکرام کیا. تو اکرم فعل ہے تو فعل کا ترجمہ سب سے اخیر. زید نے اس استاد کا اکرام کیا. اب نیچے ضرب زید هذا الرجل، زید نے اس آدمی کو مارا. تو مارنا فعل ہے، فعل کا ترجمہ سب سے آخر. زید نے اس آدمی کو مارا. غسلت هذا الثوب، غسلت تو تا جو تو ہے واحد متکلم کے ضمیر ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ، پھر هذا الثوب کا ترجمہ، پھر غسلت جو فعل ہے اس کا ترجمہ. میں نے اس کپڑے کو دھو لیا. دھونا فعل ہے، سب سے پہلا سب سے آخر میں فعل کا ترجمہ.
اشتریت هذه الكراسة، میں نے یہ کاپی خریدی، میں نے یہ کاپی خریدی. اخذ زید هذه الرسالة، زید نے اس رسالے کو لیا یا اٹھایا. سمجھ تم بھائی؟ جی حضرت. ہاں اب چاروں ترکیب تحقیقی آپس میں رشتہ، تعلق، نسبت اور مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں ہے، اور چوتھی ترکیب آپس میں ملا کے پڑھنا اور ترجمہ کرنے کا طریقہ. جی ٹھیک. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. بیٹے کی اس میں کوشش کرنا چھوٹے چھوٹے جملے ہے، جب یہ سبق پکا ہو جائے تو پھر بڑے بڑے جملے اور قرآن میں اجرا کرنا پھر وہ پھر آسان ہو جائے گا. بے شک. اس میں شوق سے اور رغبت سے اجرا کر لے، اور یہ جملے اپنے ساتھ اسکرین شاٹ لے لے اور یہ محفوظ کر لے. پھر خارجہ اوقات میں اکیلا بھی اجرا بندہ کر سکتا ہے جب کہ سمجھ میں آ جائے. چلو ابھی تکرار شروع کر لے جلدی جلدی. جی